اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمد المبعوث رحمة للوراء اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وأئمة المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، مؤمنین اور مؤمنات، سب سے پہلے خطبہ اولیٰ کی شروعات میں اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی سفارش پیش کرتے ہیں. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے اپنی بے انتہا مخلوقات میں سے ہمیں چنا اس لائق، دیکھا اس لائق کہ اس عظیم عبادت میں ہم شرکت کر سکیں. خدا نے نماز مقدس جمعہ میں شرکت کرنے کی جو توفیق ہمیں عطا کی ہے، اسی خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس عبادت کا جو عظیم پیغام اور عظیم ہدف ہے، دامن تقوی کا تھامنا اور دامن تقوی کو تھام کر اپنی دین و دنیا کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. عزیزان محترم، مؤمنین اور مؤمنات، جو آپ حضرات مسلسل اور مرتب جمعہ میں شرکت فرماتے رہتے ہیں اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے، توجہ کی ہے، آداب نماز جمعہ میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خطیب پر لازم اور ضروری ہے وہ اپنے نفس اور تمام جمعہ میں آنے والوں کو تقوی کی دعوت دے، پرہیزگاری کی طرف بلائے. تقوی اور پرہیزگاری کا جو آسان معنی بتایا گیا ہے وہ یہ کہ انسان جو اللہ کی طرف سے واجبات اس پر مقرر کیے گئے ہیں ان واجبات کو بجا لائے، اور خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو حرام ہیں جس سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم سب دور رہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اس عمل کو انجام دیں، واجب کو انجام دیتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی ہے.
اور جس انسان کی زندگی میں یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس حدیث پر ہم تقریباً 4-5 جمعہ سے جہاں پر ہم اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں اس حدیث پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری نبی کریم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگے، اے نبی خدا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ ہم اگر اس نصیحت اور جو بات نصیحت کی شکل میں نبی نے بتائی ہے اس کی قدر جاننا چاہیں تو ایک نگاہ ہمیں مختصر اس بات کی طرف ڈالنی پڑے گی کہ پوچھنے والا کون ہے، کس سے پوچھ رہا ہے۔ جس ذات سے نصیحت کی درخواست ہو رہی ہے وہ سید المرسلین، اور جو شخصیت نصیحت طلب کر رہی ہے اگر اس کو ہم ایک عنوان دینا چاہیں تو سید الاصحاب جناب ابو ذر غفاری۔ نبی کریم سے ملاقات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ اوصنی، اے میرے پاک نبی، اے میرے رسول، مجھے ابو ذر کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی ایک نصیحت کو سنتا ہے تو اس کا اثر کم از کم 8 دن تک اس کی زندگی میں رہتا ہے، اگر اس نصیحت کو بندہ غور سے سنے اور سمجھ جائے تو، ورنہ 10 منٹ بھی نہیں رہے گا۔ اگر بندہ کسی نصیحت کو غور سے سن کر کچھ حد تک سمجھ جائے تو کم از کم اس نصیحت کا اثر اس بندے کی زندگی میں 1 ہفتے تک رہے گا، پھر اس کو دوبارہ وہ نصیحتی انرجی لینے کے لیے ایک نئی نصیحت سننی پڑے گی، اثر اس کا دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا۔ تو جناب ابو ذر غفاری نبی کریم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کر رہے ہیں، ابو ذر جیسا صحابی بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابو ذر بن بھی جاؤ تو نصیحت سے بے نیاز نہیں ہو۔ اگر ابو ذر باقی رہنا چاہتا ہے تو نصیحت چاہیے، اگر کوئی ابو ذر بننا چاہتا ہے، جو ابو ذر نہیں ہوا ہے اس کو تو بہت زیادہ نصیحت سننے اور بہت زیادہ نصیحت سمجھنے اور بہت زیادہ نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم سے سوال کرنے لگے جناب ابو ذر، یا نبی اللہ، قال اوصینی، اے میرے نبی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ نبی کریم نے فرمایا اوصی کا، ابو ذر اگر مجھ سے تم نصیحت طلب کر رہے ہو میری نصیحت آپ کے لیے یہ ہے، اوصی کا بتقوی اللہ، ابو ذر تقوی کے دامن کو تھام لو۔ تو جو ہر جمعہ تقوی کی دعوت جو دی جاتی ہے اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس کو ہم اگر بہتر سمجھ جائیں تو انسان ایک ابو ذر بننے والے راستے پر چل پڑے گا۔ اگر کوئی نصیحت سن کر اور تقوی کا پیغام سن کر ابو ذر والے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، ورنہ تقوی کی نصیحت انسان کو ابو ذر بنا دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، ابو ذر میری نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ دامن تقوی کو تھامے رہو۔ پھر نبی نے تقوی کی ارزش، اہمیت، قدر کیا ہے، ہم ایک دینی زندگی کرتے ہوئے ہماری دینی زندگی میں تقوی کا کیا مقام ہے، تو نبی کریم نے فرمایا ابو ذر اگر تمہارے دین کو تم جسم سمجھو تو اس جسم کا سر تقوی ہے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ كُلِّهِ، ابو ذر تمہارے سارے اعمال کا نچوڑ دار و مدار تقوی پر ہے۔ تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے سارے نیک کام، تمہارے سارے
خیر و خیرات ان سب کے ساتھ تقوی ہے تو وہ سب جاندار ہیں۔ اگر نماز، عبادت، خیر خیرات کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو یہ بے جان عمل ہے۔ نبی نے فرمایا تمہاری عبادتوں، اطاعتوں، نیک کاموں کا خلاصہ، دار و مدار سب کچھ تقوی ہے ابو ذر۔ رأس امر کا کلہ، یہ رأس امر کا کلہ کے معنی کو اگر ہم بہتر سمجھنا چاہیں، بندے کے پاس اس کا سب کچھ جو ہوتا ہے، ساری پونجی جو انسان کی ہوتی ہے، اس کو رأس و مال کہتے ہیں عربی میں۔ دعائے کمیل میں انتہا میں، اختتامیہ مراحل میں دعائے کمیل کے یہ جملہ ہم کہتے ہیں، ارحم من رأس مالہ رجا، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں شب جمعہ آ گیا ہوں، ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو مجھ پر رحم کر دے، میرا سارا کچھ، میرا سب کچھ تجھ پر امید ہے۔ ارحم من رأس مالہ رجا وسلاحہ البکا، میرا اسلحہ، میرا ہتھیار میرے آنسو ہیں، تو رحم نہیں کرے گا میں گر گڑاؤں گا، میں گریا کروں گا، میں آنسو بہاؤں گا، اور میرا سب کچھ تجھ پر امید ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو ذر جیسے عظیم شخصیت کے لیے نبی کریم جو وصیت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ذر، اگر تم ابو ذر باقی رہ کر اور ترقی کرنا چاہتے ہو، دامن تقوی کو تھامے رہو۔ یہ نبی کریم کا پیغام جناب ابو ذر کے ضمن میں ہم سب کے لیے ہے۔ جو بندہ جس درجے کے ایمان پر بھی ہے، اگر اس ایمان پر باقی رہ کے ترقی کرنا چاہتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دامن تقوی کو تھامے رہے۔ قرآن پاک کی آیتوں پر اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ صاف اعلان کیے ہیں، جس میں صاف کہا ہے کہ یہ چیز اگر کسی کو ملنی ہے تو صرف اہل تقوی کو ملنی ہے۔ اس سے پہلے کہ آیتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کریں، چند روایتیں سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تقوی کا مقام اور مرتبہ، حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینے کا مقام اور مرتبہ دین مبین اسلام میں کیا ہے۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ سے دور رہا کرتا تھا۔ فرض کریں کہ مدینے سے 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا گھر ہے۔ کسی ارادے سے بندہ مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد اپنا کام انجام دے کر چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچ کر کہنے لگا، یبن رسول اللہ انی لا القاک الا فی سنین، مولا میں 2-3 سال میں ایک مرتبہ مدینہ آ سکتا ہوں، میرے پاس مدینہ زیادہ آنے جانے کی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی میرے اندر طاقت، استطاعت، قدرت نہیں ہے۔ اگر میں پوری پلاننگ بھی کر لوں تو 2-3 سال میں ایک مرتبہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں، لیکن یہ 3 سال میں اگر میں اپنے عقیدے اور ایمان کو بچا کر زندگی کرنا چاہوں تو کیا کروں مولا؟ مولا مجھے ایک ایسی بات بتائیں جس بات پر عمل کرتے ہوئے یہ 3 سال جو میری اور آپ کی دوری ہوگی، یہ کچھ عرصہ میری جو اور آپ کی جو دوری ہوگی، آپ کی دوری میرے ایمان میں کمی کا سبب نہ بن جائے۔ تو امام نے فرمایا، اے سعید بن ہلال، اگر میرے سے دور رہ کر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے میرے سے وصیت طلب کرتے ہو تو فَأَوْصِنِي بِشَيْءٍ حَتَّى آخُذُ بِهِ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ۔ اے سعید، واجبات کو انجام دیتے رہو، حرام سے دور رہو، تمہارا ایمان بچا رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ چھٹے امام سے کہہ رہا ہے، مولا
میں آپ کی بارگاہ میں زیادہ آنا جانا نہیں کر سکتا، ایک ایسی نصیحت مجھے فرمائیں جس نصیحت پر عمل کروں تو آپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی میں دینی راستے پر باقی رہوں اور ترقی کرتا رہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تقوی کا دامن تھامو، اوسی کا بتقوی اللہ۔ ایک اور روایت ہے جس روایت میں امیر المومنین نے اپنے فرزند، اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنگ میں امام مدینہ میں موجود تھے، کوفہ میں موجود تھے، امیر المومنین کوفے سے باہر تھے۔ واپس کوفہ لوٹنے سے پہلے امام نے اپنے فرزند کے نام ایک خط لکھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا۔ اس خط میں فرمایا فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ، بیٹا حسن میں آپ کی بارگاہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں، هَذَا مُسْتَظْهِرًا بِهِ، بیٹا یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں، یہ بات بتانے کے لیے بیٹا ہو سکتا ہے کوفہ پہنچنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کوفہ زندہ واپس لوٹ جاؤں۔ بیٹا حسن، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کے لیے یہ ہے، بیٹا چاہے میں زندہ کوفہ واپس آ جاؤں یا میرا جنازہ کوفہ آ جائے، ایک باپ ہونے کے ناطے تمہیں وصیت کر رہا ہوں اپنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی تقوی سے دور نہ رہنا۔ امام حسن کے لیے مولا امیر المومنین وصیت فرما رہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا امیر المومنین نے عرض فرمایا، یا بنائی، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، بیٹا حسین، اوسی کا بتقوی اللہ، بیٹا حسین تقوی کا دامن تھامے رہو، چاہے تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں، چاہے تمہاری زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، چاہے تمہاری زندگی میں ساری چیزیں برابر چل رہی ہوں یا تمہاری زندگی میں تنگی اور پریشانی آ جائے، بیٹا کسی حال میں دامن تقوی کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ عزیزان محترم، ائمہ جیسی شخصیات، امام کے لیے، نبی جیسی شخصیت، بزرگ اصحاب کے لیے جو وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں وہ تقوی کی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہاں پر حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ حتی المقدور ہم خدا کی بات مان کر نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ نیکی دینے والا کی توفیق ہماری زندگیوں میں نہ ہوتی تو ہم بھی بہت ساروں کی طرح گلیوں میں بیٹھے رہتے، ہم بھی بہت ساروں کی طرح گپ شپ لگائے رہتے، ہم بھی ان لوگوں کی طرح جو جمعہ کی خبر ہی نہیں ہے ان لوگوں کی طرح بیٹھتے۔ ہمارا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حد تک خدا کے واجبات پر عمل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے واجبات پر عمل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ حرام سے دور رہنے میں تھوڑا ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہمارا مجلسوں میں شرکت کرنا، ہمارا جشنوں میں شرکت کرنا، ہمارا نمازوں میں شرکت کرنا، چاہے گھر میں چاہے مسجد میں نماز کی پابندی رکھنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے نبی کریم نے جناب ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر یہ ساری چیزیں ہوں اور حرام سے پرہیز نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ تو ہم جہاں پر تھوڑا سا لڑکڑا جاتے ہیں، اگر ہم خود اپنی زندگیوں کو تھوڑا بیٹھ کر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کچھ حد تک ہم نیک اعمال انجام دینے میں آگے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غلطیوں میں بھی ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے ہم رک جائیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سچے معنی والا تقوی ہے جو خدا چاہتا ہے، جس تقوی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے ان للمتقین مفازا، اگر کامیابی ہے تو صرف اہل تقوی کے لیے ہے، ہدن للمتقین، اگر قرآن پاک سے کوئی ہدایت لے گا تو اہل تقوی ہی لے گئے، جس کے اندر تقوی نہیں نہ وہ ہدایت پا سکتا ہے اور نہ اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے خدائے کریم
ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا کرنے والے خدا، اس عبادت کا عظیم پیغام تیرے نبی، تیرے وسیع کی ہدایتیں، کی نصیحتیں، دامن تقویٰ کو تھام کر ہم سب کو حرام سے بچ کر، خلاف اور معصیت سے بچ کر نیک اور تو جیسی چاہتا ہے ویسی زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت له ملائکته وأولو العلم من خلقہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم واشہد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك ورسولك سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين ابی القاسم محمد وعلى وصیہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى ابنته سیدۃ نساء العالمین فاطمة بنت محمد وعلى سبتيه الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنا أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، مؤمنین مؤمنات، خطبہ دوم کی شروعات میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ تمام حاضرین مومنین اور مومنات کی خدمت گرامی میں پیغام عظیم اور مہم میں نماز جمعہ تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ اے خدا اس عظیم عبادت میں شرکت کی توفیق عطا کرنے والے مالک، اس عبادت کے عظیم پیغام پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت آباد اور کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے اور ماہ رجب بڑی عظیم مناسبتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہمارے درمیان ہے اور ہم
باحیات ہیں اور اس عظیم مہینے کی برکتوں سے انشاءاللہ اپنی اپنی توفیقات کے مطابق ہم سب مستفیض ہوں گے اور بہرہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام عاشقان خاندان اہل بیت کی خدمت گرامی میں آمد ماہ رجب کی اور ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکبادی عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کل جو آنے والی تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو ماہ رجب کی مناسبتیں ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا کم فاصلے میں یہ مجالس اور محافل منعقد ہونے کے نتیجے میں سب پروگرامز میں آپ شرکت نہ کر پائیں، لیکن جن پروگرامز میں شرکت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دوسرے کاموں سے آزاد کر دیا ہے تو اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر کم از کم ایک مجلس اور جشن میں بھی شرکت فرما لیا کریں۔ دو اماموں کا ذکر ہم نے کیا، ایک امام کی ولادت جو کل تھی امام باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام، اور کل جو آنے والی شہادت ہے 10ویں امام کی۔ ایک حدیث، ایک 5ویں امام کی حدیث اور ایک 10ویں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خدا ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ امام پنجم نے ایک نصیحت فرمائی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، جس میں امام نے فرمایا اوسی کا بخمسن، ایک راوی سے جناب جابر ابن جعفی سے مخاطب ہو کر 5ویں امام نے فرمایا جابر میں 5 چیزوں کی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ امام کی نصیحت یہ انسان کی کامیابی کا ایک زینہ ہے۔ امام اگر کسی کو نصیحت کریں، جو صاحب علم حضرات ہیں، جو الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں سبجیکٹس میں جو ہنر رکھتے ہیں، ہم بھی ایک حد تک اس بات کو جانتے ہیں۔ آج کل ایک چھوٹے کار آمد اور مفید مشورے دینے کی فیس کتنی ہے جا کے پوچھیں۔ اگر ہم لوگوں کے پاس جائیں جو مشورے دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کی فیس شاید 25 30 ہزار روپے سے بھی زیادہ ہو، آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں 20 منٹ میں انسان کو کچھ ایسے جملے بتا کے وہ بھیجیں گے جس پر وہ بندہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ 30,000 روپے دے کر وہ بات سن کر گھر آنے سے انسان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ جو سنا ہے اس پر عمل کرے گا تو 30,000 روپے کامیاب ہوں گے، نتیجہ دیں گے۔ جہاں پر لوگ پیسہ لے کر لوگوں کی بھلائی سوچ رہے ہیں، ہمارے اماموں نے لوگوں کو پکڑ کے بتایا ہے۔ جہاں بھی موقع مل جاتا، جو بھی آ جاتا امام کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں اوسی کا بخمس، جابر 5 باتوں کا خیال رکھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی یہ ہر ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں یہ باتیں نہ ہوئی ہوں۔ کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے کی یہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جابر میری پہلی وصیت تمہارے لیے یہ ہے، پہلی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے، اگر کوئی بندہ تم پر ستم کر دے تو تم جواب میں ستم نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ جفا کرے، ستائے، تمہیں پریشان کرے، تو پریشانی کا اس کو سہنے کے بعد غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر، بدلہ لیتے ہوئے تم بھی اس کو پریشان کرنا شروع نہ کر دو۔ اگر اس نے تم کو پریشان کیا ہے تو تم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنا اپنا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تم جیسے پیار محبت سے پیش آ سکتے ہو ایسے پیش آؤ۔ دوسری نصیحت میری یہ ہے، اگر کوئی بندہ تمہیں دھوکہ دے تو تم دھوکہ نہ دو۔ اگر کوئی خیانت کرے تمہارے ساتھ
تو تم خیانت نہ کرو. دیکھیں یہ چیز اگر ہم ایک اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہوئے، ابھی گزشتہ جمعہ ہم نے یہ روایت عرض کی تھی، جمعہ کی نماز ہی میں، سالم یا اسلم نام کا چھٹے امام کے گھر میں ایک بندہ تھا جو امام کے گھر میں آنا جانا زیادہ کرتا تھا. امام کے گھر آیا تو امام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے دستے مبارک کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر کہا کہ یا سالم احفظ لسانک، سالم گلی میں چلتے پھرتے جو منہ میں آئے نہ کہہ دو، باتیں تم کرتے ہو پریشانی ہمیں ہوتی ہے. تم اگر ہمارے سے آنے جانے والے ہو، ہمارے گھر آنا جانا کرتے ہو، ہر جگہ ہر بات نہ کر دو سالم، سوچ سمجھ کے باتیں کرو. اس لیے کہ جب تمہارا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے تو تمہاری بات دنیا سمجھ سکتی ہے، شاید یہ گھر سے آئی ہے بات. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے خدمتوں میں زیادہ آنا جانا یا جو بھی ذمہ داریوں میں ہیں، ان لوگوں کو بہت خیال کرنا پڑتا ہے، بہت دیکھ دکھا کر بات کرنی پڑتی ہے. یہ امام نے فرمایا ہے. یہاں پر اگر تمہارے ساتھ دھوکہ دیا جائے تو تم دھوکہ نہ دو، تم دھوکہ نہ دو. اگر تمہاری بات جھٹلائی جائے ناراض نہ ہو جاؤ. اگر تم سچ بھی کہہ رہے ہو، حق بھی کہہ رہے ہو، آگے والا نہیں مان رہا ہے، تمہاری بات معاشرہ نہیں مان رہا ہے، تو ناراض مت ہو جاؤ. بہت بڑا کلیجہ چاہیے. یہ چیزیں سننے میں آسان ہیں، بولنے میں آسان ہیں، لیکن جب عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ مومن بڑا اچھا ان کا ایک جملہ ہے. کسی اور موضوع پر انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب ہمارے گاؤں کے ماحول کے حساب سے یہ کام سوچ میں ڈر لگتا ہے، کرنے میں کتنا بڑا ڈر لگے گا. تو یہ سب چیزیں سوچنے میں لگتی ہے، لیکن جب پریکٹیکل میدان میں اس میں اتار کر دیکھیں ہم تو پتہ چلے گا کہ انسان کہاں کہاں پر کمزوریاں ہماری موجود ہیں. پانچویں امام نے فرمایا جابر اگر کوئی بندہ تمہاری بات جھٹلا بھی دے ناراض مت ہو جانا. اگر لوگ تمہاری تعریف پہ تعریف بھی کر دیں خوش نہ ہو جاؤ. جابر خوش نہ ہو جاؤ، تعریف سن کر خوش نہ ہو جاؤ. اور اگر لوگ تمہاری مذمت کریں گلا شکوہ نہ کرو. آخری والے مذمت والے مسئلے کو امام نے تھوڑا سا وضاحت سے بیان فرمایا. امام نے فرمایا جابر اگر لوگ تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ رہے ہو، گلا شکوہ نہ کرو، فریاد نہ کرو. وَفَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، جو بات تمہارے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس بات کے حوالے سے کچھ دیر بیٹھ کے سوچو. جو چیز تمہارے بارے میں بتائی جا رہی ہے بیکار فساد فتنہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے سوچو بیٹھ کر، جو چیز تمہارے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں سوچو. فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَا قِيلَ، جابر اگر لوگ جو بات کہہ رہے ہیں سوچ کر تمہیں پتا چل گیا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم لوگوں کی ناراضگی کو اپنے جملوں سے دور کر سکتے ہو، خدا کی ناراضگی کو کہاں سے دور کرو گے؟ تم چلا کر چیخ کر کچھ نہ کچھ کہہ کر تم لوگوں کو خاموش کر دو گے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن لوگوں کے زبانوں کو بند کرنے کے بعد خدا کی ناراضگی کو کیسے روک پاؤ گے؟ اگر وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہارا خدا کی نگاہ میں کوئی مرتبہ تمہارا گھٹنے والا نہیں ہے، لوگ کچھ بھی کر لیں. یہ چیزیں سننے میں بڑی آسان ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہم نے بڑا مشکل ہے کہ عمل کریں. وطن میں اگر کچھ اس روایت کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہیں، ہم ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی اینگل سے معاشرے میں رہنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے. بندہ جو خود کمی کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، جب دوسرے کوئی کمی کر دیتے ہیں تو سارے گلیوں میں سارے کوچوں میں جتنے ذمہ دار ملیں گے سب کے ساتھ بھائی یہ کیوں ہو گیا وہاں پہ، یہ کیوں ہو گیا وہاں پہ،
کہتے ہیں کہ ایک انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، دوست تھا ڈاکٹر ENT کانوں کا، اس نے کہا ایک دوست تھی کہیں پارٹی میں کہیں جگہ پر ملاقات ہو گئی، کہا ڈاکٹر صاحب میری گھر والی کے باغاں دور ہو گئے ہیں، سنائی کم دے رہا میری گھر والی کو. تو اس نے کہا اچھا کب سے یہ پرابلم؟ کہا 15-20 دن سے میری وائف کو سنائی کم دے رہا ہے. کہا کہ آؤ میرے میڈیکل میں، میری کلینک میں آؤ، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن تاکہ تم ایک ایگزام کرنے کے لیے تم 4 میٹر کے دوری سے پکارو اپنی بیوی کو، اگر وہ سنتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں سنتی تو 1 میٹر اور آگے ہو جاؤ. تو یہ 1 میٹر سامنے گئے. کہا ناشتے میں کیا بنا ہے؟ تب بھی نہیں. اور 1 میٹر سامنے گئے. ناشتے میں کیا بنا ہے؟ کچھ نہیں. اور 1 میٹر سامنے گئے. سامنے جب پہنچے ناشتے میں کیا بنا ہے تو بیوی نے کہا 4 مرتبہ میں نے کہا ہے ترکاری کا چاکنا بنایا، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ یہاں پر مسئلہ بیوی میں نہیں تھا، مسئلہ شوہر میں تھا. یہاں پر جو ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اپنے معاشرے میں، مسئلہ وہاں نہیں ہے، یہاں ہے. اگر یہاں کا علاج کر لے تو آگے کا بھی علاج ہو جائے گا. ہم لوگ خود کا علاج نہیں کرتے، دوسروں کے علاج کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اگر بندہ خود بیٹھ کر سوچے کہ بھائی میرے باغاں دور ہو رہے ہیں، تو یہاں پر مسئلے بہت سارے حل ہو جائیں، بہت سارے حل ہو جائیں. جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو چیزیں سنائی جاتی ہیں، انشاءاللہ امام جمعہ محترم عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وطن کے لیے دعا کریں گے، اور خدا تبارک تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ شرکت کریں. 10ویں امام کی ایک روایت اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، دیکھیں جو کچھ بھی ہم کر لیں، جیسے امام نے فرمایا پوری دنیا تمہارے کسی کام کی تعریف کر دے تو خوش نہ ہو جاؤ. اب جو کام بھی ہم اپنے بچے بچیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم یا لوگوں کو. دیکھیں ماحول ایک ایسی خراب چیز ہے. ہمارے ساؤتھ کی یا پتہ نہیں پورے دنیا کی ایک مشہور کہاوت ہے، یہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سوکھا کچا کچھ نہیں دیکھتی، سب بہہ جائیں گے. یہاں پر نماز میں آنے والے بھی وہی کام کریں گے، نماز میں نہیں آنے والے بھی. ماحول جب خراب ہو جائے گا تو کریں گے. اس ماحول کو صحیح کرنے کی ذمہ داری خود ہماری ہے. جب ہم چاہیں گے تو یہ کام کر پائیں گے. تو دیکھیں کہ جو لوگوں کی تعریف کے لیے ہم کوئی کام کریں تو پھر ہم خود خوش ہو جائیں. اب کوئی کام کرنے کے بعد لوگ تعریف بھی نہ کریں تو بڑی مصیبت ہے پھر. اور دنیا کسی چیز پر خاموش رکنے والی نہیں ہے، خاموش رکنے والی نہیں ہے. ایک مسئلہ حقیر، جب امام جمعہ یہاں پر تھے، ذمہ داری ہم انجام دے رہے تھے، کئی مرتبہ ہم نے سوچا یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. شاید موقع نہیں ملا یا ہم نے مناسب نہیں دیکھا، لیکن آج 1-2 باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مختصر عرض کر کے. ایک جوان لڑکا اپنے دادا سے کہنے لگا، دادا میری شادی ہو کے 1 سال ہوا، 15 لڑائیاں ہو گئے اب تک. آپ کی شادی ہو کے 50 سال ہوا، آپ لوگ پیار محبت سے الحمدللہ اتنا بڑا خاندان بن گیا. کہا دادا وہ کیا گن تھے، وہ کیا راز تھے جو آپ کی زندگی ایسے چل گئی؟ تو دادا نے اپنے دور سے، اپنے زبان سے، اپنی معلومات کے حساب سے بہت اچھا جملہ جواب دیا. بیٹا ہمارے زمانے میں تمہارے زمانے میں فرق یہ ہے، ہمارے زمانے میں کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی سدھارنے کی فکر میں ہوتے تھے، تم لوگ بدلانے کی فکر میں ہو. سیدھا پہلا ہی مسئلہ کوئی آ گیا طلاق. بھائی کیا مذاق ہے کہ دل لگی ہے نہیں؟ پرانے دور میں جو زندگیاں گزری ہیں، بگڑی ہوئی چیزوں کو بٹھا کے سلجھایا جاتا تھا، بدلانے کی فکر نہیں تھی. یہاں لڑکی ہو لڑکا ہو، جو انجمن جعفریہ میں جو درخواستیں آ رہی ہیں، پہلی ہی عرضی بھائی پہلا کچھ سنو، ہماری کچھ مسئلہ واویلا سدواویلا کیا ہے دیکھو، اس کے بعد کا مسئلہ سیدھا ہی بات جو ہے عرضی، ہاں ہم ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اتنا مذاق یہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے، نکاح پڑھنے کے لیے آپ کو 5 منٹ پہلے مولوی صاحب کو فون کرنا پڑتا ہے
طلاق کے لیے انجمن کے گلی کے چکر کاٹتے کاٹتے چپل کھس جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. کتنے گھر پھوٹ جائیں گے, کتنے سر پھوٹ جائیں گے, کتنے کیا پھوٹ جائیں گے. مسئلہ آسان نہیں ہے. تو یہ چیز آئے ہم دینی معلومات کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں نماز جمعہ کے اور مسجد کے کچھ آداب ہیں. نبی قرآن کریم میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ نہ کرو. نبی اگر سمجھے 50 کی ویلیوم میں کہہ رہے ہیں تو تمہاری ویلیوم 40 ہو. نبی کی آواز سے تمہاری آواز تیز نہ ہو جائے. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ آپ کے سامنے نہ ہو تو ہم کیا کریں مسجد میں؟ نبی نے فرمایا مسجد کا بھی احترام یہ ہے کہ مسجد میں تیز باتیں نہیں ہونی چاہیے. لوگ اذان دینا چھوڑ دیے ڈر کے کہ ہم چیخیں گے اذان کے لیے تو آواز ہماری بلند ہو جائے گی. نبی نے فرمایا نہیں, یہ اذان اور چند چیزوں کے لیے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, ان چیزوں کے علاوہ بلند آواز میں بات نہ کرے. دیکھیں علی پور کے نماز جمعہ کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر وطن کا ایک فرد وطن کے مسائل بیان کرتا ہے. یہ کہیں پر بھی شاید ہمیں یہ نظر بات نہ آئے. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ حضرات میں سے کسی کو پسند آئے, کسی کو پسند نہ آئے. اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو عاجزانہ گزارش ہے اعتراض شکوہ گلہ انجمن کافظ کو چلے جائیں. جمعہ کی نماز میں نہ کریں. جمعہ کی نماز بہت سارے مسائل اس لیے کہ یہاں پر جو ہوتا ہے لوگ عبادت کی غرض سے ٹھیک ہے ان چیزوں سے آتے ہیں. روایت آیت جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے. اگر تم یہ کام کرو گے تو جو عبادت تم نے انجام دی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مختصر عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں ان عبادتوں کو بچانے کی اور ہمیں دینی راستے پر چل کر دین پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ مولانا صاحب یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں. ہم نے کہا اگر صرف کہنے سے حل ہو گئی ہوتی باتیں تو جمعہ کے ہر بات کہہ دی گئی ہے, اب تک ساری باتیں ختم ہو گئی ہوتی. صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے, سن کر ہمیں خود عمل کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. صلوات علی محمد.